کافی ہو گیا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی کچھ تعریف کی جائے کہ آپ کے اشعار میں سے کچھ اشعار کی تشریح کر دی جائے. تو کچھ اشعار میرے سامنے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور کی زلفوں کا ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں چمن طیبہ میں سنبل جو سمارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. کل روز قیامت کا دن ہو اور جب وہ دھوپ بہت زیادہ ہو تو یا اللہ ہمارے اوپر سایہ ہونا چاہیے. سایہ کس کا ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی زلفوں کا سایہ آ جائے. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اور فرماتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں, صحابہ ایک حدیث پاک ہے حضرت غالب بن ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو ہم ڈھونڈنا چاہتے حضور جس گلی سے گزرتے اتنی مہک پھیل جاتی کہ حضور کی خوشبو سونگ سونگ کر حضور تک پہنچ جاتے. تو فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. نبی پاک علیہ السلام اپنے زلفوں مبارک کو تیل لگاتے تھے اور سم ٹائم تیل اتنا زیادہ لگاتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں سے تیل کے قطرے حضور کے چہرے انور پر ٹپکتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیل کے قطرے حضور کی زلفوں سے ٹپک کر حضور کے چہرے پر آتے ہیں یہ تیل کی بوندیں نہیں ہیں, یہ تیل کے قطرے نہیں, بلکہ حضور علیہ السلام کی جو زلفیں ہیں کالی اتنی ہے, حضور کی کالی زلفوں کو رات سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور فرمائی حضور کی کالی زلفیں رات ہے, عام رات نہیں ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے. اور دیکھیں جب رات ختم ہوتی ہے, جب صبح طلوع ہوتی ہے تو صبح بہت روشن ہوتی ہے. فرمایا کہ حضور کی زلفیں لیلۃ القدر ہے, حضور کا روشن چہرہ صبح کا وقت ہے. اور آپ کو پتا ہے جب صبح آ رہی ہوتی ہے رات جا رہی ہوتی ہے ستارے ختم ہو رہے ہوتے ہیں, ستارے آہستہ آہستہ مٹ رہے ہوتے ہیں, یعنی ان ستارے ختم ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کی اتنی وہ زیادہ واضح نہیں ہوتے. ہو کیا رہا ہوتا ہے, ہو اس طرح رہا ہوتا ہے کہ جو رات ہے وہ صبح کی روشنی پر اپنے ستاروں کو قربان کر رہی ہوتی ہے. اے صبح آ جاؤ میں تیرے اوپر اپنے ستارے لٹا رہی ہوں. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی زلفوں سے تیل کے قطرے حضور کے چہرے پر جو پڑتے ہیں وہ تیل کے قطرے نہیں پڑتے, بلکہ لیلۃ القدر صبح عارض پر ستاروں کو نچھاور کر رہی ہے. سمجھ آئی؟ تخیل دیکھیں نا, حضور کی زلفوں سے جو تیل کے قطرے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے, لیلۃ القدر صبح کے اوپر اپنے ستاروں کو قربان کر رہی ہے. اب شعر سنیے گا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں, یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی. ہو کیا رہا ہے, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. صبح کے وقت جو ہے وہ رات کی تاریکی شب قدر کی رات حضور علیہ السلام کے چہرے پر وہ آگے فرماتے ہیں. ایک اور کلام میں نے کیا تھا حاجیوں کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت نے حاجیوں کو یہ نصیحت کی جس وقت آپ نے حج مکمل کر لیا, اس سے پہلے بھی ایسے کلام رکھا تھا. آپ جب حج کے لیے چلے تو فرماتے ہیں شکر خدا ہے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, ٹھیک ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, ارے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کہتے ہیں ارادہ سفر کو, ہم سے جس نے بھی پوچھا نا کہ کہاں جا رہے ہو, where are you going, where are you going کو کہتے ہیں نزہت, کس طرف کا جانے کا ارادہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہم نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں, راستے میں کعبہ آئے گا تو حج بھی کر لوں گا. عشق کی بات ہے نا, کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے, وجہ کیا ہے, کہتے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی. اصل مراد حضور کی حاضری ہے. کیوں ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و بنا, ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و بنا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کعبہ بھی تو حضور کے آنے پر حضور کی طرف جھکا, تو کعبہ کیا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, تم نے حج کر لیا نا, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. مثل پروانہ پھرا کرتے تھے تم جس شمع کے گرد,
اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یار میں جب آیا کعبے پہ طواف کر رہے ہیں تو کعبہ ایسے جیسے شمع ہے، شمع کہتے، اور جب آپ ہوتا ہے جب چراغ جل رہا ہو، شمع جل رہی ہے تو اس کے ارد گرد وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پتنگے اپنے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کل تک تو ہم شمع کی طرح کعبے کے گرد گھومتے تھے، ہم پروانوں کی طرح کعبے کے گرد گھومتے تھے اور کعبہ شمع تھا ہماری، لیکن ہم نے آج دیکھا کہ کعبہ خود پروانہ بنا ہوا ہے کسی اور شمع کا، کعبہ کسی اور شمع کا پروانہ بنا ہوا ہے، وہ شمع تو مدینے میں ہے، کعبہ اس کا پروانہ بنا ہوا ہے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کہتے ہیں نا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا، خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا پھر اٹھا پھر جھکا پھر اٹھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ ساری کائنات کعبے کو جھکتی ہے، کعبہ کس کو جھک رہا ہے؟ فنودیا من استار الکعبہ، کعبے کے پردوں سے آواز آئی، اے عبدالمطلب آج میں کعبہ ہو کے اس لیے جھک رہا ہوں کہ آج میرا بھی کعبہ آ گیا ہے، حضور آ گئے ہیں۔ تو یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے نا حضور۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اور آگے کمال کا خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ آگے فرماتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ، کمال کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو اگر خانہ کعبہ کی اور گنبد خضرا حضور کا در، اگر آپ ان کا کمپیریزن کرنا چاہیں تو خانہ کعبہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو آپ بس نظر کو پرواز کرائیں، ایسے نظر دوڑائیں تو کعبے کی عظمت کو آپ دیکھ سکیں گے۔ لیکن اگر حضور کے روزے کی عظمت کو دیکھنا ہو، حضور کے روزے کی نہیں، حضور کے روزے کی جو خاک ہے نا اس کی اگر عظمت کو دیکھنا ہو نا تو آپ کو اپنی ٹوپی سے باہر کر ایسے دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی اونچی چیز کو دیکھنا ہو، یعنی اگر مثال دیتا ہوں، آپ اگر مینار پاکستان کے بالکل پاس کھڑے ہو کر مینار پاکستان کے اوپر دیکھنا چاہیں اور آپ نے ٹوپی پہنی ہو اور ٹوپی بھی تھوڑی سی کھلی ہو تو آپ جب اوپر دیکھیں گے آپ ایسے نہیں دیکھیں گے نا، آپ ٹوپی سے باہر کر دیکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ٹوپی گر نہ جائے، کیونکہ میں بہت بلندی کی چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو۔ اپنی ٹوپی تھام کے حضور کے در کی خاک دیکھو، حضور کے در کی بات نہیں کر رہے، حضور کے در کی مٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو۔ اور آگے فرماتے ہیں ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان۔ ملتزم کیا ہے؟ یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے اور جو حجر اسود کا کونا ہے اس کے درمیان کی چھوٹی سی دیوار، اتنی سی دیوار ہے اور وہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اور حکم ہے کہ جب آپ طواف کر لیں تو اس کے بعد آپ ملتزم پر آئیں، موقع ملے تو وہاں پر آپ گلے لگائیں ملتزم کو، دیوار کو اس کے ساتھ چپٹ جائیں اور وہاں پر آپ دعائیں کریں، روئیں۔ تو یہ تو قبولیت کا مقام ہے۔ کہتے ہیں ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ہم نے وہاں اپنے ارمان نکال لیے، خواہش پوری کر لی، دل کو ٹھنڈ پڑ گئی کہ ہم ملتزم سے لگ گئے ہیں۔ لیکن حضور کا روزہ کیا کریں؟ حضور کی جالیوں پر لپٹ جائے؟ نہیں، ادب کہتا ہے پیچھے رہو۔ شکر کرو کہ حضور نے تمہیں یہاں تک آنے کی اجازت دے دی ہے، تمہارا جسم اتنا اس قابل ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کے روزے کو چھوؤ۔ ادب یہ کہتا ہے پیچھے رہو، لیکن شوق کہتا ہے کہ حضور کی جالے پر لپٹ جائے۔ ادب کہتا ہے امام مالک کا کہ 40 سال آپ نے درس حدیث دیا اور 40 سال کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ 40 سال تک آپ نے درس حدیث دیا امام مالک نے حضور کے روزے کے سامنے، اور جب حدیث نقل کرتے تھے امام مالک بن انس تو اس وقت حضور کا جب نام آتا تھا نا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، ہوتا نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا۔ تو جب حضور کا نام آتا تھا تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے قال قال صاحب هذا المزار، اس گنبد خضرا کے مکین نے یہ فرمایا ہے، اس مزار والی شخصیت نے یہ فرمایا ہے، ادب کے ساتھ۔ حضرت امام مالک کا ادب یہ ہے کہ 40 سال میں ورق کی آواز پر امام شافعی آپ کے پاس آ کر کہتے کہ آپ، حضرت امام مالک کے پاس بہت زیادہ گھوڑے تھے، بہت ہی قیمتی گھوڑے تھے، تو حضرت امام شافعی نے کہا آپ کو تو اتنے گھوڑے دیے ہیں، تو حضرت امام مالک نے کہا آپ سارے لے جائیں۔ قاضی یاز مالکی نے شفا شریف میں اس کو لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی اس واقعے کو، کہتے ہیں آپ سارے گھوڑے میں نے آپ کو ہبا اور تحفے میں دے دیے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی کہ ایک گھوڑا تو آپ اپنے پاس رکھ لیں سواری کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اے شافعی، میں نے ساری زندگی مدینے کے اندر سواری نہیں کی، میں کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھا، میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ میں ان گلیوں میں گھوڑے پر سواری کروں جن گلیوں میں حضور علیہ السلام کے قدم لگے ہیں۔
کہ کہیں میری سواری کا پاؤں اس جگہ پر نہ آ جائے. روایات میں لکھا ہے کہ حضرت مالک کے کندھے سم ٹائم زخمی ہو جاتے تھے کیونکہ یہ دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کے قدم کی جگہ پر میرے قدم نہ آ جائے. اور حضرت امام مالک حدیث جب لیتے تھے نا کسی استاد سے, کسی کو استاد بنانا ہو تو آپ کو بلا سٹینڈرڈ کیا تھا؟ آپ کا سٹینڈرڈ میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شیخ تھے, بہت بڑے محدث تھے, میں اس سے حدیثیں نہیں لیتا تھا, میں شور نہیں تھا کہ ان کا وہ لیول کتنا ہے, کون سا لیول آگے ذکر کرتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ مجلس میں وہ شیخ بیٹھے ہیں, محدث بیٹھے ہیں, حضور کا ذکر آیا تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو شروع ہو گئے اور ان کی حالت غیر ہو گئی. ان محدث کی حضور کا ذکر سنتے ہی چہرے کے آثار بدل گئے, عاجزی آ گئی اور پھوٹ کر رونے لگے حضور کے عشق میں. کہتے جب میں نے حضور کی یہ محبت دیکھی تو میں نے ان کو اپنا استاد بنا لیا. یہ تھا سٹینڈرڈ حضرت امام مالک کا. ادب کہتا ہے امام مالک کا کہ پیچھے رہو, شوق کہتا ہے کہ لپٹ جاؤ. تو کیا ہوتا ہے یہ ادب و شوق آپس میں لپٹتے رہتے ہیں اور بندہ آگے چلا جاتا ہے, اس کو موقع نہیں ملتا. فرماتے ہیں کہ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان, ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو. اور مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. آپ نے حتیم دیکھی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ والی ادھر کی ایسے دیوار ہے حتیم. اس کے بعد انشاءاللہ آخری کلام کے ایک دو اشعار. وہ حتیم کعبے کا حصہ ہے. جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو اس وقت اتنے زیادہ اخراجات نہیں تھے, اس کو چھوڑ دیا گیا اور بعد میں اس کے گرد دیوار بنا دی گئی. اچھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت یہ جو حتیم ہے یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ لگتا ہے ایسے جیسے ماں کی گود, مہر مادر, ماں کی گود. یعنی جیسے کعبہ ماں ہے اور اس کے سامنے جو دیوار اس طرح کا جو سرکل بنا ہے اور جو تھوڑی سی جگہ ہے جہاں مزاب رحمت کا پانی گرتا ہے, وہ گویا کہ ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے. انسان جب اس میں چلا جائے جیسے کہ ماں کی گود میں آ گیا. تو کعبہ تو اور اس کی جو حتیم ہے وہ تو ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے. اگر مدینے جاؤ تو وہاں کیا معاملہ ہے؟ وہاں تو ماں باپ ہی قربان ہے. حضور کی ذات پر تو ماں باپ قربان ہے نا. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ قربان ہو. تو اگر خانہ کعبہ ماں کی طرح ہے تو یہ بھی تو قربان ہو ہی جائے گا نا. فرماتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم, جس پہ ماں باپ فدا یہاں کرم ان کا دیکھو. یہاں تو ماں باپ ہی فدا ہیں. اور غور سے سن تو رضا, غور سے سن تو رضا. جس طرف مزاب رحمت ہے اس طرف مدینہ شریف ہے, اور مزاب رحمت کا پرنالہ کیا رہا ہے؟ غور سے سن تو رضا, کعبے پہ آتی ہے, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. آخری کلام کا آخری شعر فرماتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. یہ تم کیوں پوچھتے کہ حضور کس طرف سے گئے تھے؟ کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں, قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. ہماری عقلیں تو گم ہیں, حضور کہاں سے گئے؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے. یہاں تو 6 ڈائریکشن کو ہی پتہ چلا حضور کہاں گئے ہیں. ڈائریکشن 6 ہے نا, سامنے پیچھے ادھر ادھر اوپر نیچے. کہتے 6 ڈائریکشن کو نہیں پتہ چلا حضور کہاں گئے ہیں, تو عقل کو کیسے پتہ چلے؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے. کسے بتائیں کسے گئے کدھر گئے تھے؟ فرماتے ہیں کہ آخری شعر کا آخری مصرع, جو کہے شعر و پاسے شراب, دونوں کا حسن کیوں کرائے. سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کلام لکھا نا یہ والا, پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. یہ جو لفظ کے یوں ہے نا یہ ایک انداز ہے, ایک لہجہ ہے, اور سم ٹائم اس کا لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ شاعری کا حسن اور اسلام اور دین کی پاسداری اور دین کے مطابق شاعری ہونا یہ دونوں محال ہے, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے, یہ دونوں ضدیں ہیں. یعنی اگر آپ اچھی طرح شاعری کرنا چاہیں تو کوئی نہ کوئی شریعت کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر اچھی طرح شریعت کی پاسداری کریں تو شاعری اچھی طرح نہیں ہو سکتی. دونوں جمع نہیں ہو سکتے, اور دونوں کا حسن اور بیوٹی جمع نہیں ہو سکتی. اعلیٰ فرماتے جو تم سے یہ کہے نا کہ شعر مطلب مراد شاعری اور پاس شرع یعنی شریعت کا پاس, شریعت کا ادب, ان دونوں کا حسن جمع نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں ان کو ذرا میرے قلم کے پاس لا کر دکھاؤ. لا اسے پیش جلوہ, زمزمہ کہتے ہیں قلم کو, اور پیش کا مطلب ہوتا ہے سامنے. کہتے ہیں اس کو ذرا میرے قلم یعنی ہدایت کی بخشش کے سامنے لا کر کھڑا کر دو, اور بتاؤ نہیں لفظ یوں کہہ دو, جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. لا اسے پیش جلوہ زمزمہ رضا کہ یوں. اس طرح ہوتا ہے شریعت اور شعر و شاعری کا حسن جمع. کیسے ہوتا ہے؟ ایسے
کہ یوں یہ ہے ہدایت کی بخشش، ذرا اس کو پڑھ لو اور تم پتہ چل جائے گا کہ شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حضور کا حسن بھی ہے، حضور کی شاعری کا حسن بھی ہے، حضور کی تعریف بھی ہے اور شریعت کے مطابق بھی ہے. ایسے ہوتا ہے شعر و شاعری کا اور شریعت کے پاس کا حسن جمع. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.